اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے کہ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو وہ پکارتے رہتے ہیں خوف سے اور لالچ طمع سے، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت دیکھ لیں کنٹیکسٹ کے لیے، سیاق و سباق کے لیے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ سجدہ ایک کر لیجئے گا پھر جا کے۔ بات یہ ہے کہ ہماری آیات پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیات کی، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، تو وہ ماتھے کے بل گر جاتے ہیں سجدے میں یا ان پر جھک جاتے ہیں۔ ماتھے کے بل جھکنا ضروری نہیں ہے، ان کے آگے جھک جاتے ہیں، اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور کام میں لگ جاتے ہیں تیزی سے اپنے رب کی حمد کے لیے، اور وہ استکبار نہیں کرتے، گھمنڈ تکبر نہیں کرتے۔ آیات کا تذکرہ ہے کہ آیات اللہ نے جو یاد دہانی کرائی ہے وہ زیادہ تر وہ آیات ہیں جو ریمائنڈر کے لیے دی ہیں، وہ کائنات میں پھیلی ہوئی، جنہیں محسوس شکل میں انسان جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ آیت وہ ہوتی ہے چاہے وہ قرآن میں ہو اور چاہے وہ کائنات میں ہو۔ آیت وہ ہوتی ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو، جس پر صرف اللہ کا کنٹرول ہو، کنٹرول کے لحاظ سے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے وہ انسان کے بس سے باہر۔ یہ اس کی آیات، یہ دوسری ایک سورہ روم کی آیت رکھ رہا ہوں میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیت کے اوپر آئیں۔ کائنات میں جو آیات پھیلی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ یہ خوف اور طمع وہی الفاظ ہیں جو آیت نمبر 16 جو آج کے درس کی آیت ہے اس میں آئے ہیں۔ اس کی آیات میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں یہ جو لائٹننگ، بادل، آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے وہ دکھاتا ہے، اور اس کے اندر خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، اس میں ڈر بھی لگتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے نازل فرماتا ہے پانی اس کے بعد، اور مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے اس سے۔ تو اللہ کی آیات یہ ایک مثال ہے اس میں خوف اور طمع کی، کہ اللہ کی آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں جن کے ذریعے لوگ تباہ ہو گئے، اور ان پر بھی کسی کا کنٹرول نہیں تھا کہ اس سے بچ کر کہیں جا سکتے، اور وہ دنیا والوں کے لیے اللہ کی آیات ہیں، باقی دنیا والوں کے لیے، اور وہ بھی اللہ کی آیات ہیں جن سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں روک دے، اس پر کسی دوسرے کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس میں یہ برق کی، بجلی کی مثال دی ہے قرآن نے دو جگہ، ایک سورہ رعد میں اور ایک یہاں سورہ روم میں۔ یہ بجلی اگر بادلوں میں نہیں اگر چمکے، ویسے تو پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگیٹو چارج اگر دور دور ہوتا ہے تو وہ سیدھی ہوتی ہے، دور تک نظر آتی ہے، ہاریزنٹل، اور اگر وہ چارج زمین پر پیدا ہو جائے، اپوزٹ چارج، منفی برق کا، تو وہ پھر بجلی کا کنیکشن، اسپارک جو ہے وہ بادلوں سے زمین تک ہوتا ہے، اسے بجلی گرنا کہتے ہیں۔ یہ بجلی اگر نہیں چمکے تو ڈر لگتا ہے اگر بہت زیادہ چمک رہی ہو۔ کسی وقت اگر بارش بہت تیز ہو اور بجلی بہت زیادہ چمک رہی ہو اور چمک کے ساتھ گرج بھی ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے اس سے، اس لیے کہ گرتی رہتی ہے جگہ جگہ، اور
جہاں گرتی وہاں بہت نقصان ہوتے ہیں، جانیں بھی جاتی ہیں۔ بجلی اگر نہیں چمکے تو کھیتیاں نہیں پکیں گی۔ اس اسپارک سے یہ بالکل پیور واٹر پودوں کے لیے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، پیڑ پودوں کے لیے اور کھیتی کے لیے اگر بالکل پیور واٹر ہو تو زمین پر جو پانی اترتا ہے وہ بالکل خالص پانی نہیں ہوتا، اس میں انسان کی، جانداروں کی، کھیتی کی ضرورت کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بجلی چمکنے سے اس کے اندر ہوا میں جو نائٹروجن ہوتی ہے، اس نائٹروجن کا آکسائڈ پانی میں شامل ہوتا ہے، یہ بہت اچھی کھاد ہوتی ہے اور کھیتیاں اس سے چلتی ہیں۔ تو ساری زمین کے اوپر دن رات بجلی چمکتی ہے، اور اللہ کی یہ بجلی گرنے کی بات میں بتاؤں آپ کو، چمکتی تو اس سے زیادہ ہے۔ زمین پر جو بجلی گرتی ہے اس کے اگر فیگر، اعداد و شمار آپ اگر سنیں تو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ تو پھر اعداد و شمار جو ہیں وہ سائنٹیفکلی کلیکٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے کھاد تو شامل ہوتی ہے پانی کے اندر، لیکن وہ جانی نقصان نہیں کرتی۔ زیادہ تر بجلی سمندروں پہ گرائی جاتی ہے، خشکی پر بھی ان علاقوں میں بجلی گرتی ہے جہاں انسان نہیں بستے، بہت کمی سے ایسا ہوتا ہے جہاں انسان بستے ہیں وہاں بجلی گرتی ہے، اور وہاں اکا دکا موتیں ہوتی ہیں۔ یہ بجلی جو ہے ہر سیکنڈ پر، اوسط اس کا یہ ہے، ہر سیکنڈ پر زمین پر بجلی گرتی ہے 100 اسٹرائک، 100 مرتبہ ہر سیکنڈ پر، اور سیکنڈ کو آپ اگر 1 منٹ کے لیے کریں، 1 منٹ میں کتنی مرتبہ، تو اسے 60 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں۔ ہر گھنٹے پر کتنی دفعہ زمین پر بجلی گرتی ہے، پھر 60 سے اور ملٹیپلائی کریں۔ سال بھر کا اگر 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن بعد دن اور رات میں، 24 سے اسے بھی ملٹیپلائی کریں تو 80 لاکھ مرتبہ روزانہ گرتی ہے بجلی زمین پر، روز، زمین کے مختلف حصوں پر۔ یہ جنگلوں میں ہوتا ہے، یہ سمندروں پہ گرتی ہے، اور سال بھر میں 3 ارب سے زیادہ، 3 ارب 15 کروڑ یہ اوسط بیٹھا اس کا، اتنی مرتبہ بجلی زمین پہ ہر سال گرتی ہے۔ کہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، جانی نقصان، کہیں کہیں اتفاقیہ کچھ بلڈنگز کو نقصان پہنچتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اتنی خطرناک چیز، اتنا زبردست کرنٹ جو آگ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور اتنی ہائی وولٹیج ہوتی ہے کہ پھر اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ آپ کے گھروں میں، دیوار میں اور اس میں اور دروازوں کے اندر دوڑ جائے تو سب چیخے مار جاتے کہ چھو نہیں سکتے، اسے نہیں چھو سکتے، اس میں کرنٹ آ رہا ہے۔ اور یہ جو روزانہ 80 لاکھ مرتبہ زمین کے اوپر گرتی ہے روز، یہ اوسط ہے، تو اوسطاً 80 لاکھ مرتبہ زمین پر گرتی ہے، اور اس میں روزانہ کوئی 80 جانیں نہیں جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ انتظام کیا ہے، یہ اس کی ہے مشیت کے بعض جگہ بعض لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اگر کبھی ایک بھی جان نہیں جاتی تو پھر خوف نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کی آیات میں خوف بھی ہے، اور اس کی آیات جتنی اس میں طمع بھی ہے، اس میں انسان کی ضرورت کا سامان بھی ہے جس کی وہ تمنا کرے اور لالچ کرے کہ اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا۔ پھر اسی آیت کے اوپر میں واپس آ رہا ہوں، تتجافا جنوبہم، وہ ان کے پہلو، وہ لوگ کون جو اس سے پہلے گزرا، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو استکبار نہیں کرتے، جو اللہ کی آیات کا ریمائنڈر، اس کی یاد دہانی انہیں رہتی ہے، وہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، ان کی کروٹیں یعنی راتوں کو اٹھے رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، اپنے رب کو وہ خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات میں خوف اور طمع کی میں نے مثال رکھی ہے ابھی آپ کے سامنے، اس پر میں کچھ اور ابھی آگے کچھ ہے ضرورت کہنے کی، اس لیے کہ ہمارے یہاں کہا ہی جاتا ہے، خاص طور سے غیر مسلموں میں بھی، ہندوؤں کے کچھ حصے، کچھ لوگ، کچھ فرقوں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ یہ لالچ اور
اور خوف کی وجہ سے بندگی کیا کی؟ تو اس کی محبت کی وجہ سے ہو. اگر ڈر سے کی یا لالچ سے کی تو وہ کوئی بندگی نہیں ہوئی. اس کی بات تو میں ذرا سا رک کر کروں گا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، راتوں کو اٹھے رہتے ہیں، بستروں سے الگ رہتے ہیں. جو اللہ کے اچھے بندے ہیں اب راتوں کو اٹھے رہیں گے تو پھر دن کو سوئیں گے. انسان کی ضرورت ہے سونا. راتوں کو تہجدیں پڑھتے رہیں اور دن کو سوتے رہیں تو یہ کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہے، یہ کوئی تعمیری بات نہیں ہے. رات کا جاگنا دن کو متاثر نہیں کر رہا ہو تب تو رات کو جاگ لیں، لیکن رات کو سونے کے بعد، رات کو جاگنے کے بعد صبح کو فجر کی نماز پڑھی پھر سو گئے. اب زندگی کا کاروبار تو بڑی دور تک چل رہا ہے، صبح سے شروع ہو جاتا ہے. تو کام کا جو وقت ہے، جو عمل کا وقت ہے، وہ عملی میدان میں کچھ کرنے کا وقت نہیں تھا رات کا. زیادہ سے زیادہ غور و فکر کا تھا، پلاننگ کا تھا. لیکن عملی میدان میں کچھ کرنے کا وقت تو دن کا وقت ہوتا ہے. اور خصوصیت یہاں یہ بتائی ہے کہ رات کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں. کہ قرآن شریف میں سورہ اعراف میں دیکھیے آیات، پہلے اللہ کی آیات کے سلسلے میں کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہ ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی کریشن 6 سٹیجز میں کی، فی ستۃ ایام، اور اس کے بعد اس کا سینٹرل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں بہت مرتبہ اسے سمجھا چکا ہوں. استوى علی العرش کہ یہ کوئی سنہاسن ایسا نہیں جیسا راجاؤں کا ہوتا ہے یا شہنشاہوں کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کا. مجھ سے غیر مسلم نے سوال کیا ابھی کچھ ہی دن پہلے. اب غیر مسلم بھی مطلب مشہور آدمی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی دلی میں ملاقات ہوئی سوامی اگنیویش. چند باتیں ان سے ہوئی. وہ چونکہ آریہ سماجی ہیں، وہ ایسے آریہ سماجی نہیں جیسے آپ کو عام طور سے ملتے ہیں. سوامی اگنیویش کا تو ان آریہ سماجیوں کے بہت مخالف ہیں، اور یہ جو آریہ سماجی ہیں جو بڑے کٹر اور کامنل ہیں وہ سوامی اگنیویش کے مخالف ہیں. تو مسلمانوں کے پروگراموں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے لیے اچھی خواہشات رکھتے ہیں، ان کی ضرورت ہو تو کام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں آریہ سماجی. سوامی اگنیویش کہتے ہیں یہ آریہ سماجی جتنے سب بھٹکے ہوئے ہیں. دہلی میں ایک پروگرام تھا جس میں صرف عوام نہیں تھے، جس میں آپسی بات چیت تھی مختلف مذاہب کے نمائندوں کی. بہت پرانی بات ہے، کم از کم 20-22 سال پرانی ہوگی. تو میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ پرانی ہوں. تو میں وہاں پر تھا. سوامی اگنیویش کو بھی بلایا گیا تھا. ان کے سیکریٹری تھے وہاں، ان کے پی اے آئے تھے، وہ خود کہیں یاترا پر تھے. تو وہاں پر میں نے کچھ سوال عیسائیوں سے رکھے تھے. ایک سوال ان سے رکھا تھا کہ بھئی چونکہ یہاں آریہ سماجی میں نے کہا موجود ہیں، ان کے نمائندے موجود ہیں سوامی اگنیویش کے. بابری مسجد کے معاملے میں ہندو مسلمانوں میں ایک تنازع ہے، سناتن دھرمیوں میں مسلمانوں میں ہوتا، چلو ٹھیک ہے، وہ مورتی پوجا کرتے ہیں. آریہ سماج تو بہت گالیاں دیتا ہے مورتی کو اور کہتا ہے خدا کی مورتی نہیں بنائی جا سکتی. تو یہ آریہ سماج کا بھی مخالفت پہ کیوں نہیں آیا کہ مورتی ہٹاؤ؟ یہ مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے، مورتی پوجکوں کے ساتھ میں نہیں. ایشو اصول کی بات تو یہ تھی کہ ان کو مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ خدا کی مورتی نہیں ہوتی. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انہیں گالی دیں. ان کے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے توہین کے انسلٹنگ الفاظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں یہ کہ ان کو دلیل سے سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان میں ریئیکشن رد عمل پیدا ہو جائے گا دیوی دیوتاؤں کو اگر تم ایسے الفاظ کہو گے جو گالی بن کر لگیں یا جو انسلٹنگ ہو. انسلٹ
کے ہوں، توہین کے ہوں، تو ان میں پرتیکریا، رد عمل، ریئیکشن پیدا ہوگا اور وہ سچے خدا کو گالی دیں گے، اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے، ہدایت کی طرف آنے سے اور دور ہو جائیں گے۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ ریئیکشن پیدا ہو کبھی کسی کے اندر، ایسے بات چیت نہیں کی جائے کہ رد عمل پیدا ہو جائے، پرتیکریا۔ لیکن اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ آریہ سماجی تو بہت برے برے الفاظ میں برا بھلا کہتے ہیں مورتی پوجا کرنے والوں کو۔ ستیارتھ پرکاش جو ان کی کتاب ہے سوامی دیانند کی، اٹھا کر دیکھ لیں آپ، بہت مذاق اڑاتے ہیں، بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آریہ سماجیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو نہیں، کسی کی حمایت نہیں کریں، مسلمانوں کی بھی نہیں کریں، مسجد کی نہ کریں، لیکن یہ تو انہیں کہنا چاہیے کہ مورتی غلط ہے۔ تو وہ جواب دینے آئے ہو اور انہوں نے کہا کہ آپ نے توجہ دلائی، یہ ہماری غلطی کیا ہے، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور ہماری یہ غلطی ہے۔ تو یہ ان کا مزاج میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس پر خاموش رہے، یہ اور آگے سماجی ہیں جو، لیکن ہم خاموش رہے، ہمیں خیال نہیں آیا، اور خیال آنا چاہیے تھا، یہ ہماری غلطی ہے۔ پھر اگلے دن سوامی اگنیویش کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا، بیان بھی آیا کہ یہاں سے کہ خدا کی مورتی نہیں ہوتی، اور یہ مورتی جھوٹی ہے جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور مورتی کو ہٹنا چاہیے۔ بہرحال میں تو آپ کو بتایا ان کے بارے میں، انہوں نے سوال کیا مجھ سے چند روز پہلے کہ ہمارا مسلمانوں سے کہنے ہم بہت ملتے ہیں، لیکن توحید پر اختلاف ہے ہمارا، یہ مسلمانوں کی کیسی توحید ہے؟ کیا بات ہے، توحید میں کیا اختلاف ہے آپ کو مسلمانوں سے؟ یہ بتائیے خدا کون سے آسمان پر ہے؟ تو خدا ہر جگہ ہے یا خدا کسی آسمان پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا کہ وہ 7ویں آسمان پر بیٹھا ہے، وہاں ایک تخت بچھا ہوا ہے، بڑا عالی شان تخت ہے، اس تخت پہ ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اس کرسی پہ خدا بیٹھا ہے، اس کے پاؤں پورے نہیں ٹک رہے ہیں تخت تک، اور وہ کبھی کبھی نیچے اتر کے آتا ہے پہلے آسمان پہ بھی۔ وہ بھی ہنسے، پھر سمجھ گئے کہ میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں، وہ باتیں غلط ہیں جتنی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ پھر آسمانوں سے تو چھوٹا ہوا اس کا تخت، وہ جو آسمان ہے، ایک آسمان، 7واں آسمان نہیں، اس سے چھوٹا تو اس کا تخت ہوا جب اس پہ رکھا ہوا ہے، تو اس تخت سے چھوٹی کرسی ہوئی جو کرسی تخت پر رکھی ہوئی ہے، اور کرسی سے چھوٹا خود ہوا جو اس پر بیٹھا ہے، جو اس میں سما گیا ہے۔ اور یہ اور ساتھ میں ہے ان روایات کے اندر کہ وہ پاؤں نہیں ٹک رہے ہیں، یہ ساتھ میں اور بھی ہے کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے۔ تو یہ کیا بنا دیا خدا کو بھائی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ پہلے آسمان پہ اترنے کا مطلب یہ ہے، وہ تو الفاظ ہوتے ہیں، تمثیلی النکرت بھاشا ہوتی ہے کہ اس کی رحمت قریب آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں کوئی فزیکل کوئی جسمانی وجود ہے کہ اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے، اس کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ اور عرش کا مطلب تو سمجھتے ہی نہیں، دنیا کی ہر زبان کے اندر کوئی زبان ایسی نہیں جس میں نہیں بولا جاتا کہ کسی راجا کا تختہ الٹ گیا۔ تختے کہاں ہوتے ہیں، پہلے تو ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تخت و کرسی یہ پاور کے لیے بولے جاتے ہیں، کرسی ہل گئی تو یہ پاور کے لیے بولے جاتے ہیں، اور دنیا کی ہر زبان میں بولے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر محاورے کی زبان، ایک لٹریری کلام، ایک ادب کی زبان، یہ بہت ہے۔ اس نے کنٹرول سنبھالا، یہ پاور کے لیے تخت کے اپنے تخت پر بیٹھا کہ مطلب اس نے کریشن کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اس سے بے نیاز ہو گیا، چھوڑ کے اب تو بنا دیا۔ یہاں پر جو مانا جاتا ہے ہندو سماج کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک پیدا کرنے والا خدا ہے برہما، ایک پالن پوشن کرنے والا ہے وشنو، ایک سنہار کرنے والا ہے شیو۔ تو سب سے زیادہ پوجا تو شیو کی ہوتی ہے کہ یہ کہیں سنہار نہیں کر دے، کہیں تباہ نہیں کر دے۔ دوسرے نمبر پہ پالن پوشن کرنے والی کی ہوتی ہے کہ ضرورت ہے کہ بھی یہ دے گا سب کچھ، اور برہما کی پوجا نہیں ہوتی، کہیں مندر نہیں بنائے جاتے اس کے۔ آپ کو شیو جی کے ملیں گے، وشنو جی کے ملیں گے، پوری دنیا کے اندر ایک مندر ہے برہما کا، وہاں اجمیر میں، ورنہ برہما کا کہیں اور مندر ہی نہیں ہے۔ وہ تو پیدا کر چکا نا، اس کا کام یہ تھا، اب کیا کر لے گا؟ تو اب اس کی پوجا کریں کیوں؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بچا نہیں۔
اب تو وہ جو دینے والے ہیں اور وہ جو تباہ کرنے والے ہیں، پوجا تو اب ان کی کریں۔ تو وہ یہ تو ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس نے اگر پیدا کیا اور تخلیق کیا تو تخلیق کر کے بے فکر نہیں ہو گیا، الگ ہٹ کر نہیں بیٹھ گیا کہ یہ بہت سے لوگ جو اس طرح کے ہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں صاحب مان لیا ہم نے، جب گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک شکتی کو تو ہم مانتے ہیں، ایک ہے شکتی، لیکن خالی شکتی کو ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بجلی چمکتی یہ بھی ایک شکتی ہے، پاور میگنیٹزم بھی ایک شکتی ہے، یہ شکتی کو خالی مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ایک شکتی ہے، اس کا عمل دخل ہے، اس کی ذرے ذرے پر نگاہ ہے، وہ کریٹر ہے اور بے تعلق نہیں ہو گیا، ایک ریلیشن شپ ہے، ریلیشن شپ کریشن کی بھی ہے مینجمنٹ کی بھی ہے، وہ خالی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک شکتی ہے بس انرجی کو مان لیا، ایک لیونگ بینگ ہے، ایک زندہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے الگ نہیں ہو گیا پیپر، ذرے ذرے پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ تو بھی ان سے نہیں کہا میں نے، ان سے کہا پھر بات ہوگی، بولے ہم تو سرو ویاپک مانتے ہیں، لیکن سرو ویاپک محاورے کا جہاں تک تعلق ہے ہم بھی مانتے ہیں، وہ بات تو الگ ہو گئی کہ اسے ان لوگوں نے غلط سمجھا وہ تخت کا مطلب، لیکن سرو ویاپک کا مطلب یہ ابھی نہیں کہا اسے کہ میں نے کہہ رہے تھے بہت کہ ہاں ذرا بیٹھ کر آپ سے خوب باتیں ہوں گی، اس پہ کریں گے بات۔ سرو ویاپک کا مطلب ذرے ذرے میں سمایا ہوا، تو کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کائنات کی جو خالی ہو، ہر جگہ کچھ ہے۔ پہلے خلا جو کہلاتا تھا، خلا کہیں نہیں، کسی جگہ نہیں، خالی کوئی جگہ نہیں، خلا خالی سے بنا تھا، وائڈ۔ تو پھر وہ ہر چیز میں ذرے ذرے میں انش، ہر انش میں ہے، یہ آریہ سماجی نہیں مانتے، یہ انشواد کو نہیں مانتے۔ تو سرو ویاپک کا مطلب کیا ہے؟ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے۔ اب وہ ذات کیا ہے اس کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو اس پر اس کی ذات کے وجود کے اوپر، استتو کے اوپر تو بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ جو لا انتہا ہے، وہ جو انفائنائٹ ہے، وہ فائنائٹ کے اندر، محدود عقل کے اندر نہیں آ سکتا۔ اپنے علم سے، اپنے سامرتھ سے، اپنی قدرت سے وہ ہر چیز ہر جگہ موجود ہے۔ موجودگی یا سرو ویاپک کا مطلب یہ ہے۔ بہرحال ثم استوى علی العرش، پھر اس نے سینٹرل کنٹرول لیا سب کچھ کریٹ کر لینے کے بعد۔ یغشل، آگے آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یغشل اللیل النہار یطلب حثیثا، رات اور دن آگے پیچھے آتے جاتے ہیں اور وہ ہلکے ہلکے ایسے جیسے چادر کھسکتی چلی جا رہی ہے، رات دن کے اوپر چھا جاتی ہے اور دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر پیچھے جیسے بھاگ رہا ہے، ادھر پیچھے کے ایک سائڈ سے یہ آگے چل رہی ہے، دوسرے سائڈ سے وہ چل رہا ہے۔ بڑا عجیب ڈسکرپشن ہے یہ۔ وہ اگر کوئی بڑا سا گلوب لیں اور سارے کمرے کو اندھیرا کر دیں، وہاں لائٹ جلائیں اور پھر آپ گھمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے یہ اندھیرا اور کیسے اجالا ادھر سے پیچھا کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور کیسے یہ اس کے اوپر چاہتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ایک دوڑ ہے جو چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا ایک لٹریری انداز ہے بیان کرنے کا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور اپنے امر سے اس نے، اپنی پلاننگ سے سورج اور چاند اور تارے وہ ان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، اس نے جو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تو سن لو کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے کریشن، یہ بھی اسی کی منصوبے کے لیے کام کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے، اور یہ جو کچھ وجود میں آیا اس سے پہلے جو اس کی پلاننگ تھی وہ بھی اسی کے لیے، امر اسے کہتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد کا حصہ یہ بھی اس آیت کے اندر میں اس لیے کہا کہ جہاں نشانیاں گنائی ہیں، اس سے پہلے آیت جو شروع ہوئی تھی ان ربکم اللہ، تمہارا رب، بہت سی صفات ہیں اللہ کی، تم سب کا رب اللہ نہیں کہا ہے، جو سینکڑوں صفات ہیں یا انگنت صفات ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے کسی اور کا نام لیا، تم سب کا رب۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سب ایوالو، تمہارا ارتقا ہو، بڑھو، ربوبیت، یہ اسے کہتے ہیں تم سب کا۔ اور ختم بھی اسی پر ہوا کہ جب ساری آیات، بہت کچھ آیات یہاں پر گنائیں کائنات کے اندر، یونیورس میں جو نشانیاں، اس کے بعد فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو
پرورش دینے والا اور پروان چڑھانے والا وہ بہت برکت والا ہے. برکت کہتے ہی اسے کہ جس سے چیزیں بڑھتی چلی جائیں, وہ ان کو بہت برکت دینے والا ہے. تو اللہ کی آیات کو جگہ جگہ جہاں پر اللہ نے رکھا وہاں پر یہ واضح کیا کہ یہ ساری آیات جو ہیں اللہ کی, یہ جتنی نشانیاں ہیں کائنات میں, جتنے مظاہر ہیں, جتنی چیزیں ہیں, وہ سب اس لیے ہیں کہ یہاں پر انسان پرورش پا سکیں اور پروان چڑھتے رہیں. زمین پر اگر جنگلات نہیں ہوتے, سمندر نہیں ہوتے, پہاڑ نہیں ہوتے, زمین تو انسان زندہ نہیں رہتا. زمین سے باہر اگر اسپیس کے اندر یہ ڈیفرنٹ میگنیٹو اسفیئر نہیں ہوتا, ٹوپو اسفیئر نہیں ہوتا, یہ مختلف جو لیئرز بچھا رکھی ہیں یہ نہیں ہوتی, آئسو اسفیئر نہیں ہوتا, تو وہاں سے جو اوزونو اسفیئر نہیں ہوتا, تو سورج سے جو شعاعیں آ رہی ہیں وہ جو ہر ایک کو ہلاک کر دیں وہ فلٹر نہیں ہوتی. اس کے اندر جو ہلاک کرنے والی ریز ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریز وہ فلٹر نہیں ہوتی, یہ سب تباہ ہو جاتے ہیں, یہاں پر جل جاتے. پھر اس سے اور اوپر جتنے پلانٹس ہیں یہ نہیں ہوتی تو زمین کنٹرول نہیں ہوتی. یہ تو ایک دوسرے کے کھینچنے کی طاقت ایک دوسرے کے میگنیٹزم سے رکی ہوئی ہیں. تو یہ سب جو ہے اس کے کنٹرول میں ہیں, اور یہ سب اس لیے کہ یہاں زمین پر انسان زندہ رہ سکے, اور جہاں جہاں اس کی جو مخلوقات ہیں اور دوسری ساری مخلوقات بھی اس لیے کہ انسان یہاں سروائیو کر سکے, خالی زندہ نہیں رہ سکے, بلکہ لگاتار اس کے اندر ارتقا ہو, بڑھے, آگے بڑھے. دو طرح کے ارتقا ہوتے ہیں, کھانے پینے کا, کھانے پینے سے عمر بڑھ رہی ہے, ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے, انرجی آ رہی ہے, اور اصل میں تو یہ کہ پھر اس کا لگاتار مینٹل ایوولوشن, ذہنی ارتقا جو ہے وہ ہوتا چلا جائے. تو یہ اللہ کی قدرت و کاریگری چاروں طرف پھیلی ہوئی, اس کا مقصد یہ ہے. یہاں مقصد اصل میں انسان کو رکھنا تھا یہاں زمین پر, اور رکھنا ہی نہیں تھا بلکہ پرورش پروان چڑھا کر اوپر لے کر جانا تھا. اس کے بعد فرمایا دیکھیے ان آیات کو گنانے کے بعد اور ربوبیت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وہ ہے جو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اب تمہیں اپنے رب کو تم پکارا کرو, اسے دعا کیا کرو, اسے پکارا کرو بہت عاجزی کے ساتھ میں, بہت زیادہ ہمبلی اور خاموشی سے, چپکے چپکے. یہ جو بڑی لمبی چوڑی آپ نے دعائیں بڑی دور دور سے کہاں سے کہ وہ آج آخری ہے صاحب, آج تو دعا ہے حضرت کی, اور پھر حضرت کی دعا جو ہے وہاں کچھ لوگ رو رہے ہیں اور کچھ رہے ہیں, اور سب نے کہا کہ آج تو مزہ آ گیا, بڑی اچھی دعا ہوئی. بڑی دور دور سے لوگ جاتے ہیں بعض پروگراموں کے اندر کہ وہ پورا تو نہیں کر سکے, دعا میں جانا ہے. پھر دعا کے وہ ماہرین ہوتے ہیں, ایکسپرٹ ہوتے ہیں لوگ, وہ اس طریقے وہ ایسے دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر ایک حال طاری ہو جاتا ہے. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں اس کا ذکر نہیں کر رہا, چاہے جتنا فائدہ ہو قرآن نے منع کیا ہے. یہ چیخ چیخ کر دعائیں نہیں ہوں گی, خاموشی سے خفیہ طریقے سے دعا, یہ ریاکاری کے ساتھ دعائیں نہیں ہوں گی, بناوٹ کے ساتھ دعائیں نہیں ہوں گی. کوئی شخص جب کسی کے لیے دعا مانگتا ہے دوسرے کے لیے, میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, جب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی لڑکیاں ہیں بے شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادی ہو جائے, دل میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے. یہ جملہ ہوتا ہے خالی جو منہ سے نکلتا ہے. جہاں تکلیف ہوتی ہے ان کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے, وہ آمین کہتے ہیں. ان کے لیے ہوتا ہے یہ کہ وہ سن لے اور ان کے اوپر اثر ہو. ان کے اپنے دل میں کوئی درد نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. یہ ہیومن ریلیشن شپ ایسی ہی ہے کہ انسان کے بلڈ جو قریبی, بہت سب سے زیادہ قریبی بلڈ ریلیٹیوز ہیں, یا جن کے ساتھ میں بہت زیادہ رہا ہے, ایک دوسرے کی قربانیاں, ایک دوسرے کے لیے کہیں قربانیاں دی ہیں, سینٹیمنٹس اس کے بعد, حالانکہ ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے, ایک ماں باپ کی اولاد ہے, لیکن پھر جتنا دور کا رشتہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ سینٹیمنٹس کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اپنی اولاد جیسی محبت دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا, قانونی سلوک برابر کا کر سکتا ہے, محبت نہیں ہوگی ویسی دل میں. سوتیلی ماں نہیں محبت کر پاتی دوسرے بچے سے, مشہور ہو گیا ایک دیکھے سوتیلی ماں کا سوتیلا پن. جو بہت اچھا کرتی ہیں وہ بھی بہت برابر کا سلوک کرتی ہیں, جو بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بڑا, دل کی محبت پر نہیں اختیار ہو سکتا. تو وہ جو ایک بھیڑ ہے
اس بھیڑ میں سب کے لیے دل تڑپتا ہو ایسا نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. تو پھر دعائیں فرضی ہیں کہ اب یہاں پہ کہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے. اب یہ ہر ایک کی پرابلمس کو انہوں نے لے لیا، اور جس سے کنسرننگ ہوتی ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. ہمارے لیے حضرت دعا کر رہے ہیں، اور حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت اللہ کے بڑے مقرب ہیں، تو اب انہوں نے دعا کی تو اب یہ پوری ہو جائے گی. اس لیے بڑی دور دور سے لوگ جاتے ہیں کہ اس دعا میں تو جانا ہے، باقی پروگرام میں گئے نہیں گئے. قرآن نے منع کیا ہے. دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے، چاہے کسی کو سنائی دے اور چاہے نہ دے، ورنہ دعا ہی نہیں ہے. اور وہ کسی یہ ساری چیزیں بے اختیار تڑپ کر جو نکلے، اور جو مضمون بنایا گیا ہو اور جس کی مہارت حاصل کی گئی ہو کہ کیا کیا کہنا ہے، جس کی ایکسپرٹیز حاصل کی گئی ہو، جس سے لوگوں کو مسحور کر دیں یا لوگوں پر اثر ڈال دیں. یہ بھیڑ اکٹھا کرنے کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، یہ دل کے درس کے ساتھ میں نہیں نکل سکتی کبھی. خفیہ طریق دعا، قرآن کہتا ہے خاموشی سے مانگنی ہے دعا، ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا. تمہارا دل پکارتا ہو، دوسرے نہیں سنے، پھر ایسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو تو سچ مچ جو تمہارے اندر ہو وہ نکلے، تو وہ تمہارا کنیکشن ہوگا. انہو لا یحب المعتدین، یہ کر رہے ہیں زیادتی. یہ اللہ نہیں محبوب رکھتا ایسے لوگوں کو جو حدیں پار کر رہے ہیں، یہ ایسے چیخ چیخ کے دعائیں کرنا. یہ ساری زور سے دعا، اجتماعی دعائیں جتنی ہیں، یہ سب خلاف قرآن. لوگ مطمئن نہیں ہوتے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ 2-3 مختصر سی، ہمیشہ ایک ہی بہت جامع ہیں قرآن کی، میں نے چیزیں لی ہیں، وہ جمعے کی نماز میں پڑھاتا ہوں تو اس کے بعد وہ کر لیتا ہوں میں، اس لیے کہ نہیں کروں گا تو بالکل وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو سمجھ بھی لیں گے ان کے سامنے رکھ بھی دوں تو کہیں گے کہ یہ تو دل ان کا اچاٹ ہو جائے گا. اس لیے وہ 2-3 دعائیں اس وقت میں اپنی اپنی پھر دعا کر لینا. اس لیے میں اجتماعی دعا نہیں کراتا کسی جگہ. میری کیفیات اپنی خود بھی اکیلے میں کہیں ہوتا ہوں تو پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اکیلے میں سچ مچ واقعی دل کے اندر پہلے تصور لا کے پیدا کروں تب کروں گا آپ کے لیے دعا. وہ ریاکاری ہوگی ایسی جو سامنے سے بیٹھ کے کر دوں گا. تو بات یہ کہ انہ لا یحب المعتدین، یہ زیادتی حدیں پار کر جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا. یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، میں نے کہہ دی. اصل میں تو جس آیت اور جس کو سمجھانے کے ذیل میں چل رہا تھا وہ یہ کہ پہلے تو اللہ نے اپنی آیات جو ہیں وہ کائنات کے اندر بتائیں اور دکھائیں، اور کہا یہ سب ربوبیت کے لیے ہیں، تمہاری پرورش کے لیے ہیں. اللہ کی آیات، اس سے مانگو، پھر اسے پکارو، لیکن ریاکاری مت کرنا. اس کے آگے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں ایک بار کوئی چیز خرابی اگر ٹھیک کر دی جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ فساد مت کر بیٹھنا. فساد کا مطلب پھر اس کا بیلنس بگاڑ دینا. میں نے کئی بار یہاں پہ مثال دی، کم سے کم آپ کے شہر کے اندر ایک اصلاح تو ہوئی تھی، بہت اور بھی ہوئی ہوں گی. ایک اصلاح یہاں پر یہ ہوئی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اچھی حیثیت کے انہوں نے شروع بھی کیا تھا. شہر کے ایک بڑے آدمی نے شروع کیا تھا، اس کے بعد اور بڑے بڑے لوگ کرنے لگے کہ بہت سادے سے کاغذ پر چھپوا دیا نکاح کا انویٹیشن اور وہ سب کو بھیج دیا. تو پھر وہ مڈل کلاس لوگ اور غریب لوگ بھی کرنے لگے. اس سے پہلے وہ بیچارے اپنا فضول خرچیاں کرتے تھے اور فضول خرچیوں سے دیر بار ہوتے تھے. جب انہوں نے کیا جو اچھی حیثیت کے تھے تو پھر باقی سب کرنے لگے. یہ سلسلہ چلا 20-25 سال. دوبارہ آ گیا وہاں، یہ اصلاح ہوئی تھی ایک. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ فضول خرچی ہوتی کس لیے ہے؟ ایسا کارڈ جائے گا اتنی قیمت کا، وہ جن کا آپ مقابلہ جن کی حرص میں کر رہے ہیں، جنہوں نے شروع کیا، آپ نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ. وہ اپنا کارڈ، ایک کارڈ آپ اگر 5 روپے کی کاسٹ کا بنا لیں تو میرے پاس کارڈ وہ بھی آیا جو 1-2 ہزار روپے کا تھا. وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کروڑ پتی ہیں تب بھی نہیں کریں گے جو آپ کے یہاں. وہ ان کے یہاں اسٹیٹس کی اس طریقے کا، اس کے ساتھ میں اور لوازمات تھے، پورا ایک سیٹ تھا یہ بلانے کے لیے آئے. تو یہ بات کس کے لیے؟ اگر ہوا بھی کہ بڑی تعریف کسی نے کر دی، ایک میں سے دوسرے میں سے تیسرا لفافہ، اس کے بعد پھینک دیں گے ایک طرف، پھر یاد بھی نہیں رہے گا کبھی. ہو سکتا ہے اس وقت کہہ دیں کہ ہاں بڑا اچھا تھا، اسے چند دن بعد کسی کو یاد نہیں ہوگا. تو یہ گٹر میں جا رہی ہے چیز، نفاست سے کریے.
اچھے طریقے سے کریے، لیکن فضول خرچی کیوں کرتے ہیں؟ اور ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے پھر اس کے بعد وہ مجبور ہو جائیں جو غریب لوگ ہیں، اور پھر وہ سمجھنے لگیں کہ ہماری عزت کے اوپر بٹا لگ رہا ہے، اور پھر وہ قرضے لے کے کریں وہ، تو ان سب کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ جنہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ ایک بار اصلاح ہو جانے کے بعد پھر فساد مت کرنا، یہ بیلنس مت بگڑنے دینا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ اس کے لیے میں سلسلہ سورہ اعراف کی لا رہا تھا کہ سورہ اعراف میں بھی خوف اور طمع کا ذکر آیا۔ پہلے اللہ کی آیات گنائی، اس کے ربوبیت کا تذکرہ کیا، اس کے پالنے پوسنے کا، اس کے پروان چڑھانے کا، اس کے بعد کہا اسی سے مانگو نا، لیکن فساد مت پھیلانا، زیادتی مت کرنا، بیلنس مت بگاڑنا، اور اس کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا۔ یہ خوف اور طمع کی بات آ گئی۔ تو خوف و طمع کی بات یہ آئی، یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ میں آئی، میں اس لیے میں نے وہاں سے 3 آیتوں پہلے سے لیا ہے کہ پہلے کائنات میں اللہ کی آیات جو ہیں وہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جو کائنات میں جو یونیورس میں ہے، اور اس کے بعد کہا کہ دعا مانگنا، ریاکاری مت کرنا، خاموشی سے مانگنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں مانگنا، اور خوف اور طمع کے ساتھ اسے پکارنا۔ یہ پھر وہی بات آ گئی خوف اور طمع کی، اس پر تھوڑی سی ڈسکشن آگے رہے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایک توازن ہوتا ہے اور ایک حسن ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ حدیں پار کر جائیں، تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ میں ہے۔ پھر اس آیت پہ آ رہا ہوں خوف اور طمع والی بات کے اوپر کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے، اب ہمارے یہاں بھی آ گیا بعض تصوف کے سلسلوں سے، اس سے تو محبت ہونی چاہیے، یہ خوف اور لالچ والی بات غلط ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت اللہ بڑی عورتوں میں سے، خواتین میں سے، اللہ والوں میں سے تھی، ان کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ اے اللہ اگر میرا بس چلے تو تیری جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دوں اور تیری جنت میں آگ لگا دوں، اس لیے کہ ان چیزوں نے تجھ سے دور کر دیا تیرے بندوں کو۔ اچھے کام کریں گے تو حوروں کے لالچ میں، اور برائی سے بچیں گے تو وہ پٹائی اور اس کوڑوں کے ڈر سے۔ تیری محبت میں تو یہ کریں گے نہیں، اس سے بس اس لیے کریں گے تو یہ تو چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، میرا بس چلے تو میں انہیں تباہ کر دوں دونوں کو۔ اگر سچ ہے یہ قول تو یہ بہرحال ان کا مقام تھا، اپنی کیفیات میں انہوں نے کہا ہوگا۔ اب اسے پھر اور لوگ لے چلے تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں، اب یہ ہمارے یہاں ہندوؤں کے بعض سیکٹ لاتے ہیں یہ چیز، کتاب وہ تو نشکام بھاؤ کی بات کرتی ہے گیتا، تو وہ بہت اونچی بات ہے۔ یہ جنت جہنم کی بات کرتا ہے قرآن، یہ لالچ دی، وہاں ڈر دکھایا۔ یہ تو نشکام بھاؤ ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں، دل کے اندر کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، بس اس کے لیے سمرپت ہو کے اس کی محبت میں کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ درجہ بہت اوپر ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا سب کا۔ یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ کہاں ہے؟ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غریب بچے بھی کہیں پر ہیں تو ان سارے چیزوں کو ختم کر کے ایک لیول بنوایا جائے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ اپنے فائدے کی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کی بات جو ہے نا وہ اس میں لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس دنیا کے اندر کسی جگہ پر پہلے تو نشکام بھاؤ یہاں دکھاؤ دنیا کی چیزوں میں کہ تمہیں کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، وہ آدمی یہ بات کرے، رابعہ بصریہ جیسا یہ بات کرے تو سن لیں ہم، جس کو کسی چیز کی تمنا اور لالچ یہاں ہے ہی نہیں، اور کسی کا ڈر نہیں ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے۔ ذرا کوئی اگر آ جائیں کوئی نہ کوئی دھوں کر کے تو بھاگ جائیں گے، کوئی چھاپا پڑنے والا ہو تو ہر وقت ڈر رہے ہیں، پیسے والے، اور باتیں کر رہے ہیں نشکام بھاؤ کی، تو ہر چیز سے یہاں ڈرتے ہو اور اپنی ساری پلاننگ اس کے لیے کرتے ہو کہ یہاں کامیابیاں مل جائیں آگے۔ اگر جنت و جہنم واقعی ہے، یہ تو بات الگ ہے کہ آپ سے بات کی جائے کہ ہے یا نہیں ہے، کوئی جھوٹی چیزیں نہیں بتا دی گئی ہیں، لیکن اگر واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر اس سے ڈرنا چاہیے کہ برے انجام کی طرف نہیں چلے جائیں۔ اور وہ اگر اچھے لوگوں کے لیے رکھی ہے تو یہاں پر اگر کامیابیوں کے لیے کوشش کرتے ہو تو وہاں کی کامیابی کے لیے لوگ کوشش کر لیں، اس میں کیا ہے؟ تمہاری نیچر، تمہارے مزاج کے مطابق بات ہے عوام کی۔
عوام کی بھیڑ جو ہے وہ کبھی بھی نشکام بھاؤ نہیں رکھتی. کروڑوں میں کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے جس کو کوئی تمنا نہ ہو کسی طرح کی ہو, کوئی ڈر نہ ہو. تو جس کو یہاں پر تمنائیں ہیں, جو یہاں جانا چاہتا ہے آگے, جس کو یہاں لالچیں ہیں, جس کو یہاں پر ڈر موجود ہے, وہ کہتا ہے نا وہاں کے لیے اس کی لالچ اور طمع کی بات غلط ہے. تو یہ تو ڈھونگے ہوتے. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ کروڑوں اربوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے, تو وہ مقام قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یہ اللہ کی یاد جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ تو اپنی جگہ پر, لیکن باقی جو عوام ہے, جیسا مزاج اس نے اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے, ان کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں, جو صفات رکھی ہیں, اس میں وہ چاہتا ہے اپنی ہمیں کچھ بھلا ملے, اس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی کسی تکلیف سے بچیں. تو ان کو وہ بتایا گیا لوگوں کو تمہارا بھلا اس میں ہوگا اور تم نقصان سے اس راستے سے بچو گے. تو بار بار بتایا گیا کہ لوگ اسی طریقے سے بچ جائیں, لیکن جو اور صحیح راستے پر چلے جائیں وہ فلاح پا جائیں. یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کوئی اگر صرف وہ جو کروڑوں میں ہے یا کوئی اربوں کروڑوں میں کوئی ایک یا اربوں میں کوئی ایک ہے, تو اس کا مقام بہت اوپر ہوگا, وہ مقرب ہوگا. تو یہ خوف اور طمع کی جو بات ہے کہ اس کو پکارو خوف اور طمع سے, اس میں پہلی تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے, مفہوم یہ ہے, میں نے آپ کو بہت سی اس دوسری جگہوں پر سورہ اعراف کی آیات دکھائیں کہ اللہ کی, اور سورہ روم کی آیت دکھائی کہ اللہ کی آیات جو کائنات کے اندر پھیلی ہیں, ان سے خوف بھی ہوتا ہے اور ان کی تمنا بھی ہوتی ہے. اس کو پکارو کہ یہ تمہارے ساتھ دیں اور تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں. یہ جو ایک دن میں 80 لاکھ مرتبہ بجلی گرتی ہے, جو پوری زمین کو تباہ کر دے گی, دنیا کے سارے انسانوں کو تباہ کر دے گی, اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. تو اللہ کو پکارو کہ اس کی نشانیاں تمہارے لیے, اللہ کی آیات تمہارے لیے رحمت کے ساتھ میں رہیں, اور تمہیں کہیں ان کی انہی کے ذریعے پکڑ ہوتی ہے. یہی پانی ذرا سا زیادہ برس جائے, سارے چیخ جاتے ہیں اور گھر گرنے لگتے ہیں. 3 دن بعد پانی نہ رکے, ہاہاکار مچ جائے گا. یہی بارش جو ہے یہ رکی رہ جائے برسات کے اندر, 15 دن بارش نہیں ہو تو سب چیخیں مارنے لگیں گے کہ بارش نہیں ہو رہی. تو یہ ملے اور اس پروپورشن سے ملے چیز کہ لوگوں کے لیے رحمت ہو. اسی کے اندر یہی ہوا ذرا تیز ہو جائے, جس کی بڑی خوشگواری ہے, یہی ذرا سی تیز ہو جائے تو جگہ جگہ ساری بلڈنگیں ڈھہ جاتی ہیں. یہ سب اللہ کی آیات ہیں. ان آیات کے اندر خوف بھی اور طمع بھی, ان کی ضرورت ہے, لیکن ضرورت کنٹرول کے ساتھ میں ہے. اور وہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے اس پر کہ ہوا تیز نہ ہو جائے, سائیکلون نہ آ جائے, تمہارا کنٹرول ہی نہیں ہے اس کے اوپر. سونامی نہیں آ جائے, ارتھکویک زلزلہ نہیں آ جائے, تمہارا نہیں کنٹرول ہے. تو اللہ کو پکارو. تو خوف اور طمع کی بات ایک تو یہ ہوئی یہاں پر اس جگہ اس دنیا کے لیے, اور دوسری یہ ہے کہ خوف اور طمع کا جو ذکر کیا وہ اس لیے عوام کو خوف کی وجہ سے بچ جائیں, اس کی وجہ سے بچ جائیں کہ ہمیں بہتر چیزیں ملیں گی, بہتر زندگی ملے گی, فلاح کے راستے پہ چلے جائیں, غلط راستے سے بچ جائیں. لیکن اور اس سے آگے پھر ایک تیسرا مفہوم بھی ہے, اس کی رضا ہم سے دور ہو جائے, اس بات کا خوف. یہ پھر اور اونچے مقام والی بات ہے. یہ سب شامل ہے اس کے اندر. وہ اس سے الگ نہیں ہے. خوف اور طمع کو خالی اسی کو پر لے جائیں گے صاحب, وہ لالچ میں جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم کے ڈر سے برے کاموں سے رک رہے ہیں. تو خوف کا مطلب ہوا یہ جو جس لیول پر ہو اس لیول پر لے لے, ان میں سے سلیکٹ کر لے. تو خوف کا مطلب ہوا اس کی رضا ہم سے دور نہ ہو جائے, اس بات کا خوف, اور اس بات کی لالچ, اس بات کی طمع, اس بات کی ہرس کہ اس کی رضا ہمارے ساتھ رہے. تو اس کے لیے اسے پکارو. یہ محبت کے درجے والوں کی بات ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. لیکن پھر آگئی ساتھ میں جہاں جہاں اللہ کی نشانیوں کی بات آئی, کہا یہ تو تمہاری ربوبیت کے لیے تھا نا, تمہاری پرورش کے لیے پچھلی آیات میں گزرا. ان سب کا تذکرہ یہ تمہیں پروان چڑھانے کے لیے تھا, لیکن تمہارے پاس جب روزی آئے تو پھر سب کو برابر سے نہیں دیتے. یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی کچھ دوسروں کے پاس بھیج دیتے. اب یہ دونوں کے امتحان کے لیے, جن کی بھیج دی ان کا بھی امتحان, جن کے پاس بھیج دی ان کا بھی امتحان. وہ جو ہے وہ اس میں سے واپس وہاں پہنچا دیں جن کے پاس کم رہ گیا تھا. تو پھر وہ ہیں کہ جو اپنی راتوں کو نہیں سوتے اور
جو اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں اور اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. راتوں کو نہیں سونے والی. اور دوبارہ ایک بات، ایک آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 2 آیات. آیت نمبر 190. آسمانوں اور زمین کی کریشن میں اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا ہے، اس کے اندر ان میں لازماً اللہ کی آیات ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے ہیں ان باتوں میں جو اللہ کی آیات ہیں. یہ کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ ہے ذکر، بہت بڑا ذکر ہے یہ، کہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی. وعلی جنوبہم، یہ آیت میں نے اس لیے رکھی آپ کہ وہ اپنی کروٹوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں تب بھی یاد کر رہے ہیں. اسے یاد کیا کر رہے ہیں؟ اس کو یاد کرنا کیا ہے یا اس کا ذکر کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں غور کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہو گئی. اس کی کریشن کے اندر اور تخلیق میں اس کے پروسیس، جتنا اس کے اندر اس کی باریکی کے اندر چلتے چلے جائیں، اتنا ہی اس کی عظمت کا اور بڑائی کا احساس دل میں آتا چلا جائے گا. اور یہ محسوس ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے اندر ہر چیز کی ضرورت تھی جو کچھ بھی یہاں پہ ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے رب، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پر یوز لیس ہو، کسی نہ کسی کام کے لیے تھا. سبحانک فقنا عذاب النار. آپ تو ان سب ضرورتوں سے پاک و بے نیاز ہیں، تو آپ پاورفل ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. یہ ذکر اپنے وہ لیٹے لیٹے بھی کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو آیت آئی تھی، یہ آئی تھی کہ اپنے لیٹے بھی نہیں ہیں، اپنے بستر بھی چھوڑ دیتے ہیں راتوں کو. راتوں کو بستر چھوڑنے کی تشریح اور سن لیجیے، بڑی اہم ہے. سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل، اب اس کا ترجمہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے پڑ جانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ چادر اوڑھ کے پڑ جائیں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر. یہ اس کے دوسرے معنی ہیں، ڈکشنری میننگ اس کو نہیں لیتے. اے رسالت کی ذمہ داریاں، بار رسالت کو اٹھانے والے، اور آپ سب سے بھی خطاب ہے، ایڈریس ہے یہ، جس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس میسج کو دوسروں تک پہنچا دے. اس بوجھ سے دبا ہوا اسے مزمل کہتے ہیں. اے رسالت کی پیغام پہنچانے کی جو بہت بھاری بوجھ ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اس کو اٹھانے والے. قم اللیل الا قلیلا. جس کے جو ذمہ داری کو محسوس کرے گا وہ راتوں کو اٹھے گا. لیکن دیکھو کم ایسا نہیں کہ ساری رات رہنا. الا قلیلا، یا الا کا مطلب سوائے نہیں ہے. بہت سی جگہوں پر ایسا ہے، یہ الا کا مطلب ہر جگہ سوا نہیں ہوتا. جیسے لست علیہم بمسیطر، تمہیں ان پہ ٹھیکیدار نہیں بنایا، دروغہ نہیں بنایا ہم نے. الا من تولی وکفر، یہاں سوائے معنی نہیں ہے اس کے، سوائے اس کے کہ جو کفر کرے ان کے اوپر تو دروغہ بنو گے، تو سوائے نہیں ہے. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. ہاں لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو تو پھر اللہ دے گا نا عذاب، بڑا عذاب ہے ان کے لیے. تو ایسے ہی یہاں پر اللہ کے معنی ایکسپٹ نہیں، سوائے نہیں. راتوں کو اٹھو لیکن ساری رات نہیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کچھ کم کر لو، تھوڑا سا اس سے کم کر لو آدھی رات سے. او زد علیہ، تھوڑا بڑھا لو. کرنا کیا ہے اس میں؟ کیوں اٹھنا ہے؟ قم کے مطلب ہے خالی اٹھنا نہیں، قائم ہو جانا. اب یہ ہو رہی تھا تہجد کی نماز پڑھیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سارا وقت آپ اس میں نکال دیں تو یہ وہ ہے کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اقبال نے کہا تھا کہ یہی کر رہے ہیں، اپنی نمازیں خالی پڑھے جا رہے ہیں، کام ہے کچھ اور. اللہ نے نہیں کہا کہ نفل یہی پڑھتے چلے جاؤ، آپ پڑھیے، نماز بھی پڑھیے. یہ اٹھنا جو قائم ہو جانا، رات کو کرنا. رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، کس وجہ سے؟ خوب ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر دل میں اتارتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. ٹھہر کر پڑھنا اور دل میں اتارتے ہوئے پڑھنا، یہ وہ وقت ہے جب اس سے آپ، یہ تو رہنمائی گائیڈنس ہے تمہاری زندگی کے لیے. وہ وقت ہے جب وہ تمہارے دل کے اندر اترے گا اور تمہاری سمجھ میں آئے گا.
تب اس کے معنوں کا نزول ہوگا، تب تمہیں دن میں جو کچھ کرو گے اس کے لیے ہدایات ملیں گی۔ تو یہ رات میں غور و خوض کے لیے قرآن جو ہے وہ ہے، ساتھ میں آپ نماز بھی پڑھ لیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ کیوں ہے؟ یہ پلاننگ ساری اس وقت ہو رہی ہے قرآن کی روشنی میں، جو دن میں جو زندگی آ رہی ہے اس کی پلاننگ رات میں ہو رہی ہے، پوری رات نہیں، پھر صبح سے پڑھ کے سو جاؤ گے۔ پھر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ تمہارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری، ایک بہت بھاری قول ہے یہ قرآن، وہ تمہارے اوپر ابھی القا ہونے والا ہے، یہ بھاری ذمہ داری تمہارے اوپر اترنے والی ہے، آپ پر بھی۔ یہ قرآن کے معنی کا نزول تو ہوتے ہی چلا جائے گا ہمیشہ۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کی ایک تو عادت ہوتی ہے، اسے دباتا ہے، نفس کو دباتا ہے، جو تمہاری اپنی جو خواہشات ہیں اسے روکتا ہے۔ واقوم قیلا، اور پھر اس وقت جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اس سے تمہاری جو کچھ تمہارے اسٹیٹمنٹس ہیں، تمہاری باتیں ہیں، جو کچھ تم کہنا چاہو گے آگے، وہ ان کے اندر زیادہ بیلنس پیدا ہو جاتا ہے، وہ چیزیں قائم ہو جاتی ہیں اندر میں، وہ قول کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ ابھی دن میں تو بہت کام ہے تمہارے، ابھی طویل، بڑی بھاگ دوڑ کرنی ہے دن میں، تو اس لیے کہا تھا کم۔ آگے دیکھیے اس کے آخر کے حصے کی ایک آیت میں نے اور لے لی ہے، ان ربک، یہ 20ویں اسی صورت کی آیت نمبر 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم بھی اور تمہارے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ بھی، ٹیم تمہاری پوری، وہ کبھی تو 2/3 نائٹ، کبھی آدھی، کبھی 1/3 یہ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ قیام کرتے کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، ہر جگہ پر اس بریکٹ میں لکھ دیا گیا نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ آپ نماز ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ سے مانگ، لیکن یہ اٹھتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور یہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس نے دن اور رات کا آنا جانا اس نے طے کر رکھا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اب یہ تمہارے کنٹرول کی بات نہیں کہ رات بھر جو ہے وہ جاگو اور دن میں سارے پھر کام میں لگا دو، یہ تمہارے کنٹرول کی بات نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ تم ضرور کرو، لیکن کرو گے تو پھر اس سے یہ فائدے ملیں گے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنی سہولت ہو اتنا کر لو، نہیں صحیح 2/3، آدھا نہیں، 1/3 بھی نہیں، جتنی سہولت ہو اتنا کر لو۔ وہ وقت زیادہ کنسنٹریشن کا ہوتا ہے، اور وہ وقت پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو پھر اور قرآن سے ہدایات لینے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جتنی سہولت ہو اتنا کر لو قرآن سے۔ علیمان سیکون منکم مرضی، پابندی لگا دیتے تم میں بیمار بھی ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، اور یبتغون من فضل اللہ، اور ہیں انہیں اپنی روزی کمانے کے لیے نکلنا ہے، دن کو سوتے رہ جائیں گے، رات کی پابندی لگا دی تو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جنگ اور لڑائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے، ایسے بھی کچھ لوگ کبھی کبھی تم میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ نیند میں مار کھا جائیں گے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنی سہولت سے ہو سکے اتنا کر لو، یہ پھر بار بار دہرائے، جتنا تم سے سہولت سے ہو سکے اتنا کر لو، لیکن اس کے ایڈوانٹیجز بہت بتائیں۔ یہ ایڈوانٹیجز کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ اس کی وجہ سے کہ یہ تو دیکھیے قرآن نے کہہ دیا نا، اب صبح سے پڑھ کے سو رہے ہیں، تو تمہاری وہ جو ان لک فی النہار سبحا طویلا، تمہاری بہت ذمہ داریاں ہیں دن میں، وہ افیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی سہولت تمہاری ہو اتنا کر لو، جتنا زیادہ کر سکو گے اتنا اچھا ہو جائے گا، لیکن رہے اتنی سہولت کہ وہ دن کی ذمہ داریاں متاثر نہیں ہو۔ یہ ہے رات کو اٹھنا، کہ رات کو ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں اس آیت کے مفہوم کے اندر، کہ کتنا اٹھیں۔ یہ نہیں کہ رات بھر جاگ رہے ہیں، جو کہا تھا کہ ان کے پہلو اللہ والے تو وہ ہیں کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، تو زندگی میں تھوڑی جدا ہوں گے، رات کو بھی جدا ہیں، دن کو بھی جدا ہیں، دن کو پڑھ کے سوئیں گے پھر۔ اتنا جتنے کے اندر سہولت ہو، وہ بھی کس مقصد کے لیے؟ کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ پھر وہ لیٹے لیٹے بھی، کہا کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، مت نہیں ہٹے، قیاموں وقعودوں علی جنوبہم، لیٹے لیٹے بھی تفکر و غور و فکر، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
تو یہ جاری رہے گا ذکر ایسے بھی، اور پھر الگ اٹھ کر بھی، پھر خالی لیٹے لیٹ نہیں ہوگا، تمہیں بہت سی چیزیں لینی ہوں گی، استعمال کرنی ہوں گی، ان میں سے لینا ہوگا، لیپ ٹاپ سے لینا ہوگا، کسی کتاب سے لینا ہوگا، کہیں نوٹس بنانے ہوں گے، تو پھر رات کا حصہ ادھر لگ رہا ہے، لیکن اتنا کہ دن کی ذمہ داریاں متاثر نہیں ہوگا، رات کا کام بہت کنسنٹریشن کا اور بہت اچھا، اس کی تعریف کی ہے قرآن نے، اور پھر اس وقت جو کچھ بیٹھے گا، وہ جو کچھ تم لوگوں سے کہو گے وہ تمہارے اندر بیٹھ جائے گا تمہارے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ تو اپنی جگہ صلاۃ کا نظام قائم ہو، یہ ایسا نہیں ہو کہ اس سے باقی چیزیں متاثر ہو جائیں، وہ نظام ضرورت مندوں کے لیے کہ زکوٰۃ کا حصہ، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کو قرض دیتے رہو، قرض حسن، ایسا قرض جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتائی ہے قرض حسن کی، کہ قرض حسنہ وہ ہے کہ جو کسی کو دیا تو قرض، لیکن اب تقاضا نہیں کرتے، نہیں مانگتے، اور نہ دے تو کوئی بات نہیں، کبھی نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں، دے دیا تو بہت اچھا ہے، دے دیا واپس، یہ بہترین قرض ہے، یہ قرض حسنہ ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ قرض دیں اس شرطوں کے اوپر کہ واپس کرنا ہے، وہاں تو کہا لکھ لیا کرو، گواہ بھی لے لو کہ آپس میں کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہو جائیں، لیکن اس نیت سے دے رہے ہو کہ کوئی بات نہیں آیا، اگر اس کی ضرورت اگر کسی وقت گنجائش ہو جائے گی تو دے دے گا، نہیں ہوگی تو چلو جانے دو، یہ بہترین قرض ہے، یہ کہ اللہ کو دیتے رہو، ایسا قرض حسن، کہا ہے نا کہ جب تمہیں تو وہ 10 گنا بہت بڑھا کر لوٹا دے گا، 10 گنا کر کے لوٹا دے گا، اب آپ نے خرچہ کر دیا کہیں دین کے کام میں، یا کسی ضرورت مند کو دے دیا، اب انتظار کر رہے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ملا نہیں، بڑھا کر لوٹایا نہیں، وہ تو گئے، تو یہ آپ اللہ کا امتحان لیں گے بیٹے، پہلے تو آپ کا امتحان ہوگا کہ کس لالچ میں کر رہے تھے، امتحان تو پہلے آپ کو دینا ہوگا، ملے گا جب وعدہ ہے تو ملے گا، لیکن پہلے اپنا امتحان دیجئے، یہ تو ساری دنیا کرنے لگے گی کہ اگلے دن 10 گنا ہو جائے گا، دنیا میں کوئی بچے گا ہی نہیں جو پھر یہ نہیں کرنے لگے، یہاں تو امتحان کے لیے آئے نا، تو اللہ کو قرض حسن دو، قرض حسن کا دینے کا مطلب کر رہے ہو کر کے بھول جاؤ کہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، دل میں بھی نہیں ہو کہ آئے گا، پھر وہ دے گا بڑھا، جب جیسے بھی دے گا اور جب کبھی دے گا، اب یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں 10 گنے کا وعدہ تھا کہاں گیا، تو قرض حسن تو یہ ہے کہ تم نے دیا، ضرورت مندوں کو دیا، ان کو دیا، یہ اللہ کو دینا ہے، یا اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، بھول جاؤ، قرض حسنہ ہے، پھر وہ دے گا جس موقع پہ جیسے وہ سمجھے گا تمہیں بہت بڑا کر دے گا، ایسا قرض دو اسے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اپنے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس مل جائے گا تمہیں، ہوا خیرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ ہے جو بہترین اجر ہوگا جو وہاں پر ملے گا، وہ بہت بڑھ کر ملے گا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی درخواست کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، وہ ڈھانک بھی لیتا ہے، وہ رحم بھی فرماتا ہے۔ یہ تھا اٹھنے کی پوری سورہ مزمل سے میں نے آپ کو سنایا کہ یہ اٹھنے کا پورا جو بیلنس ہے، کہ ان کے پہلو، وہ جو آیت تھی جو ہماری، جس کو آیت نمبر 16 سورہ سجدہ کی 32ویں سورت کی، کہ ان کے پہلو، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو اس کے اندر کیا بیلنس ہو، الگ رہتی ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے رہتی ہیں، وہ خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، خوف اور طمع کا مفہوم بھی بہت اہم تھا، یہ بہت سی باتیں آ گئی تھی اس ایک آیت کے اندر کہنے کی، اور پھر اس کے اندر آخر میں، اس کے بعد آخر اس آیت کی اس پر ہوئی تھی کہ جو کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم دیتے ہیں پھر اس میں سے، جب وہ تمہارے لیے اس ربوبیت کا سامان کر رہا ہے تو پھر دیتے رہو، اس کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تمہارے بھلائی کے لیے ہوگا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہیں معلوم نہیں کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے ان چیزوں کے اندر چھپی ہوئی جو تمہیں ملے گی، تمہارے اپنے کا عمل کے بدلے میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں کیا تمہیں دے دیا، جو ہے کہ وہ چیزیں چاہتا ہے دے دیتا ہے، تمہارے عمل کے بدلے میں، یہ اس کی بدلہ ہوگا جو تم نے کیا تھا، لیکن تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ملے گا اور کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے اندر ہوگی، جو کچھ تمہیں ملے گا اس کے بدلے میں، وہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ یہ وہ خفیہ ہے، وہ نہیں معلوم اب کب ملے گی اور کیسے ہوگا، لیکن وہ پھر آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسے کہتے ہیں کہ اب بہت خوش ہو گئے، جو ہمارے جو انسانوں کے محاورے کی ایک زبان ہے جو ہے استعمال کر لی، کہ بہت لخدخ ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، بہت بالکل مطمئن ہو گئے کہ ہاں جو کچھ دیا تھا
وہ دینے کا تو یاد بھی نہیں رہے، لیکن جو کچھ اس نے دیا، جو نوازا، وہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو کسی کو معلوم نہیں کہ تمہارے عمل کتنا اچھا رزلٹ لانے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا امتحان لینا چھوڑ دو۔ یہ تھا مفہوم اس کا، اس آیت کا، آیت نمبر 16، پھر یہ 17 تھی۔ آیت 17 تک ہم پہنچے سورہ سجدہ کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 18 سے بھی شروع کریں گے، آئندہ مرتبہ، آئندہ جمعہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔